السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت لال شہباز قلندر کو جب جلال آیا تو گاؤں والوں کی تباہی کیسے ہوئی، اس کا حیران کن قصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ محترم ناظرین کرام، حضرت لال شہباز قلندر نے جب اپنا مستقل طور پر قیام سیون شریف میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرنے اور لوگوں کو راہ ہدایت دینے کے سلسلہ میں ارد گرد کے دیہات میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ جب جہاں بھی جاتے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے مختصر سا خطاب فرماتے، پھر ان کو دعوت حق دیتے۔ آپ کا وعظ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا تھا اور بہت سے لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہوتے اور برائیوں اور گناہوں سے تائب ہو کر نیکی اور بھلائی کے راستے پر چل نکلتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت لال شہباز سیون شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ اس گاؤں کے لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے، دین سے سرکشی اختیار کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی میں پیش تھے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ آپ ان کو جا کر سیدھی راہ دکھاتے، گناہوں سے منہ موڑنے، نیکی اور بھلائی کی طرف رغبت دلاتے۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر آپ اس گاؤں میں تشریف لے گئے۔ آپ کی آمد سے قبل بہت سے نیک لوگوں نے اسی گاؤں میں آ کر نیکی کی تلقین کی اور راہ نجات کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں کے دلوں پر وعظ اور نصیحت نے ذرا بھر بھی اثر نہ کیا، بلکہ وہ وعظ اور نصیحت کرنے والوں کو تکلیف پہنچا کر گاؤں سے چلے جانے پر مجبور کر دیتے۔ ایسے سرکش اور باغی لوگوں کو سمجھانے کی خاطر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تشریف لے گئے۔ ان لوگوں کو آپ کی بات پر دھیان نہ دیا اور آپ کو واپس چلے جانے کا حکم دیا۔ آپ ہر ممکن طریقے سے گاؤں والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، پیار و محبت، اخلاق و مروت، نرمی اور خوش گفتاری، غرض یہ کہ آپ نے ہر تدبیر سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں کو ذرا بھر بھی اثر نہ ہوا۔ آپ بار بار جا کر ان کو سمجھاتے اور ان کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے، لیکن انہوں نے بالکل اس کی پرواہ نہ کی، مگر لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ہر طرح سے دعوت و ہدایت دے کر دیکھ لیا اور اس کا کچھ بھی نتیجہ نہ نکلا۔ تو آپ کو جلال آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے درخواست کی، یا تو یہ راہ راست پر آ جائیں یا ان کے سامنے جو معاملہ سمجھے آپ کر دیں۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھیں، آپ کو خواب میں یہ بات بتائی گئی، اس گاؤں کے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ چنانچہ خواب کے اشارہ کے مطابق حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھروں سے باہر آ جائیں۔ اسی اعلان کو سنتے ہی جو اہل ایمان تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تمام اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ایسے شرارتی قسم کے لوگ جو گناہوں کی دلدل میں بری طرح پھنس چکے تھے، وہ اس بات کو مذاق سمجھ رہے تھے اور لوگوں کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا بھی مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے،
کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ ہمیں ڈرانے کی غرض سے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم لال شہباز قلندر کے کہنے کے مطابق عمل کریں۔ یہ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ آخر رات کا پہر شروع ہو گیا، شرپسند لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور جا کر سو گئے۔ نصف شب ہی ابھی گزری تھی کہ اچانک زلزلے کے زبردست جھٹکے آنا شروع ہو گئے۔ سوئے ہوئے لوگ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، انہوں نے گھروں سے نکل کر بھاگنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن باہر نکلنے میں ان کو کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر الٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں دب کر مر گئے۔ تمام بد کردار لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی بد دعا سے گاؤں میں بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام شرپسند لوگ خاک میں مل گئے۔ جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچی تھی اور ان کے اہل خانہ مکمل طور پر محفوظ رہے۔ وہ پہلے کی نسبت حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور غضب و جلال سے ارد گرد کے دیہات کے لوگ بھی متاثر ہوئے اور لاتعداد لوگ گناہوں سے توبہ کر کے صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو گئے۔ انہوں نے شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے اب بھی گاؤں کے الٹے ہونے کا آثار موجود ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے درس عبرت دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جب جلال آیا اس کی داستان۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔